الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم۔ عزیز طالبات، ہمارا یہ تربیت اولاد کورس کا آج پہلا سبق ہے اور آج کا ہمارا یہ سبق افتتاحی سبق ہے تربیت اولاد کے متعلق کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت پر جتنا بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ اولاد کی قدر پوچھنی ہے تو اس سے پوچھو جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا نہیں ہے، اور یا پھر اولاد کی قدر اس سے پوچھو کہ جس کو اللہ رب العزت نے اولاد سے نواز کر محروم کر دیا ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی تربیت اچھے طریقے سے کریں۔ اگر آپ ایک درخت کی اچھے طریقے سے دیکھ بھال کریں گے تو وہ بڑا ہو کر عمدہ پھل دے گا۔ اس کی مثال اسی طرح ہے کہ اگر شیشے کے گلاس کو احتیاط سے رکھیں گے تو اس کے ذریعے سے ٹھنڈا اور مزیدار شربت پی کر لذت محسوس کریں گے، اور اگر آپ گلاس کو احتیاط سے نہیں رکھیں گے تو وہ آپ کے لیے زخمی ہونے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ نیک اولاد کی ٹھنڈک انسان بڑھاپے میں محسوس کرتا ہے جب سارے رشتہ دار اور عزیز و اقارب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، تو یہ نیک اولاد ہی ہوتی ہے جو بڑھاپے میں والدین کی خدمت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ان والدین کے لیے یہی نیک اولاد دعا بھی کرتی رہتی ہے، ربی الرحمانی، کہ اے اللہ، اپنے رب سے دعا کرتی ہے کہ اے ہمارے پروردگار، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا ہے، آپ بھی ان پر رحم فرمائیے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو دنیا کے اندر رہنے کے اصول بھی سکھائیں۔ تو اس مختصر کورس کے اندر آپ حضرات کو یہی اصول بیان کیے جائیں گے، تربیت بتائی جائے گی کہ ایک والدین اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح رہے، اور اسی طریقے سے اساتذہ اپنے شاگردوں کی کس طرح تربیت کریں اور ان کے ساتھ کس طرح وہ زندگی گزاریں، کیونکہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نیک صالح ہو، فرما بردار ہو اور اطاعت شعار ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور ہو، اور والدین کا نام روشن کرنے والی ہو، اور ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بننے والی ہو۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ خواہش جتنی بھی اچھی اور اعلیٰ ہو، جب تک اس کے لیے کوشش نہ کی جائے، وہ طریقے اور اسباب نہ اختیار کیے جائیں جن کے ذریعے سے اس خواہش کا حصول ممکن ہو، اس وقت تک وہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ ہمارے معاشرے میں نیک اولاد کی خواہش کرنے اور رکھنے والے تو بہت ہیں، بلکہ شاید ہر شخص ہی ہے نیک اولاد کی خواہش رکھنے والا، لیکن اس کے لیے کوشش کرنے والے بہت کم ہیں۔ صحیح طریقے اور منہج اختیار کرنے والے تو نہایت قلیل اقل ہیں، بلکہ اس کے برعکس لوگوں کی کثرت بہت زیادہ ہے کہ جو اس کے برعکس ہیں، جو ایسا رویہ اور طرز عمل اختیار کرتے ہیں جس سے اولاد کے سنورنے کی نہیں بلکہ بگڑنے کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ مثلا بعض لوگ ضرورت سے زیادہ اولاد سے لاڈ پیار کرتے ہیں اور اس لاڈ پیار میں ان کی اصلاح و تربیت سے غافل رہتے ہیں۔ بعض لوگ ان کو اسکولوں کے سپرد کر دیتے ہیں اور پھر یہ بھول جاتے ہیں کہ وہاں ان کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، وہاں ان کی دینی، اخلاقی اور معاشی تربیت کیا ہو رہی ہے، اس کا اہتمام ہے یا نہیں ہے، ان کو اللہ اور رسول کا فرما بردار بنانے اور رہنے کی تلقین بھی کی جاتی ہے یا نہیں۔
اور بعض لوگ جو اسکولوں کی تعلیم اور ان کی بھاری فیسوں کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہوتے، وہ بچوں کو کوئی ہنر اور پیشہ سکھانے میں لگا دیتے ہیں۔ ماں باپ کو ان کی کمائی سے زیادہ کسی چیز سے اور غرض نہیں۔ اکثر لوگ ایسے ہیں جو گھروں کے اندر بڑے شوق سے ٹی وی، وی سی آر، کیبل وغیرہ کا انتظام کر دیتے ہیں، جو نوجوان نسل کے ایمان کو بھی تباہ کرتی ہے اور انہیں شرم و حیا اور اخلاق سے بھی عاری بنا دیتی ہے، اور وہ چیزیں ان کو دین کا نہ چھوڑتی ہیں اور نہ دنیا کا چھوڑتی ہیں، لیکن لوگوں کو ان چیزوں میں بالکل احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ بگاڑ کے اسباب، عوامل ہمارے معاشرے میں عام ہیں، ان کو اختیار کرنے والے بھی عام ہیں، اور اس کے نتیجے میں نسل نو کے اخلاق و کردار کی تباہی کے مناظر بھی آپ نے بہت دیکھے ہوں گے۔ تو اس لیے کوشش کی گئی ہے، یہ آج کا جو یہ کورس ہے، اس کورس کو انشاءاللہ العزیز اس انداز میں کیا جائے کہ ہر والدین، ہر والدہ اپنے بچے کی تربیت اس انداز میں کر سکے کہ جس پر وہ اپنے دل سے مطمئن ہو کہ میں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں سرخروئی کے ساتھ پیش ہوں، اور اس دنیا میں رہ کر معاشرے میں میری اولاد بھی سرخرو ہوگی اور میں بھی سرخرو ہوں گا۔ یاد رکھیے کہ تربیت اولاد کا موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اولاد کی تربیت کرنے پر بہت ہی اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور یہ ذمہ داری والدین پر ہے اور اولاد سب پر۔ اولاد بھی اس ذمہ داری میں داخل اور والدین بھی اس ذمہ داری میں داخل ہے، اور اولاد کی صحیح تربیت میں امت اور معاشرے کا مستقبل موقوف ہے، اسی پر معاشرے کا مستقبل ہے۔ اگر ابتدا میں بنیاد اچھی رکھی گئی، آنے والا معاشرہ انشاءاللہ العزیز ایسا ہوگا کہ جو امت کے اندر مستقل طور پر رہنمائی کے طور پر اجاگر ہوگا۔ اس لیے اسلاف نے اس موضوع پر بہت رہنمائی فرمائی اور اس کا خوب اہتمام کیا۔ حقیقت میں تربیت کرنے والے افراد کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، کیونکہ امت مسلمہ کے ہر لحاظ سے آپ اولین مربی اور اولین معلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں معلم بنا کر بھیجا، جو والدین، اولاد، اساتذہ، شاگرد، ان سب کے لیے آپ ہے ہادی اور رہبر بن کر تشریف لائے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی ایک نمونہ ہے، امت کے لیے، قوم کے لیے نمونہ ہے۔ تو اس لیے ہم اس سبق کے اندر مختلف عنوانات اور مختلف باتیں پڑھیں گے۔ اس کے اندر ایک تو ہم یہ پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ اولاد کی اسلامی اصولوں کے مطابق رہنمائی کیسے کی جا سکتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ اولاد کی تربیت کے طریقے کیا ہیں اور رہنما اصول کیا ہیں، اور اولاد کی نفسیاتی مزاج کو سمجھنا کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے اس کو سمجھا جائے گا، اور اسی طریقے سے ہم آخر میں کچھ اسلام، ایمان اور متفرق آداب کے متعلق بھی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، اور اسی کے ساتھ بچے کی جہاں اسلامی تربیت وہیں بچے کی معاشی تربیت بھی انتہائی ضروری ہے۔ تو سب سے جو اہم پہلو معاشی تربیت کا کیا مطلب، یعنی معاشرے میں اس بچے نے کیسے رہنا ہے، بڑے کے ساتھ کیسے، چھوٹے کے ساتھ کیسے، بچہ ذہین کیسے بنے گا، بچہ چست اور چالاک کیسے بنے گا، تعلیم میں اس کا ذوق کیسے بڑھے گا، باقی بچوں سے سب سے زیادہ آگے کیسے آئے گا، ان سب چیزوں کے متعلق انشاءاللہ العزیز ہم تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے اسباق بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔